ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں میٹرک اور انٹر کے امتحان کا پیٹرن تبدیل ہو گیا۔ اب کوئی گیس پیپر کام آئے گا نہ رٹا چلے گا۔ 20% MCQs، 40% مختصر سوالات اور 40% انشائیہ پیپر ہوگا۔ نمایاں نمبر لینے ہیں تو پورا سلیبس سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ شارٹ کٹ سے تیاری کرنے والوں کا کڑا امتحان۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ کراچی میں میٹرک اور انٹر کے امتحان کا جو پیٹرن، تو اس وجہ سے اب آئندہ آنے والے جو امتحانات ہیں اس میں کوئی گیس پیپر کام نہیں آئے گا، برٹا نہیں چل سکے گا۔ 20% MCQs ہوں گے، 40% مختصر سوالات ہوں گے اور 40% انشائیہ پیپر ہوگا۔ میٹرک بورڈ کی جانب سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے امتحانات کا پیٹرن تبدیل کر دیا گیا۔ پروفیسر عبدالاحد کا کہنا ہے کہ نئے پیٹرن کے تحت طلباء کے لیے اچھے نمبر لینا آسان ہوگا۔ ماضی میں بھی اس سے ملتا جلتا پیٹرن تھا جس میں صرف تفصیلی سوالات کے مارکس کم تھے۔ بیسیکلی MCQs جب زیادہ ہوتے ہیں نا تو اس میں غلطی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سیکشن B اور C چونکہ وہ کوشچن آنسرز ہوتے ہیں، شارٹ کوشچن آنسرز، لانگ کوشچن آنسرز، تو اس میں غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں، تو اس میں بچے کے جو مارکس لینے کے چانسز ہوتے ہیں فزکس، کیمسٹری، میتھس وغیرہ میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیکشن B اور C کوشچن آنسرز میں مارکس لینے کے چانسز ایز کمپیئر ٹو MCQs کے حوالے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پیٹرن کی تبدیلی پر طلباء بھی خوش ہیں، کہتے ہیں کہ نئے پیٹرن میں مختصر اور تفصیلی سوالات کے ساتھ ساتھ MCQs کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک رکھا ہے، جو ابھی آئے نا بہتر ہے، کیونکہ پچھلی بار تو وائرس کی وجہ سے مطلب جو دوسرے مسئلے تھے اس کی وجہ سے کم کیے تھے، اب پرانے والے نظام میں آ رہے بہتر ہے۔ اب وہ پہلے والا آسان تھا، یہ تھوڑی سی مشکلات ہے، اگر پڑھنے والے بچے ہیں تو سالو ہو جائیں گے۔ صحیح ہے یا پھر غلط بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں مطلب زیادہ ہوتی تو مطلب زیادہ مارکس کے ہوتے تھے، لیکن اب کم کر دیے تو مطلب آسان ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ طلباء اس نئے پیٹرن پر مشتمل امتحانات میں کتنی فیصد کامیابی ہیں۔ کیمرہ مین حسنین مہدی کے ہمراہ طلع ملک، سٹی 21۔ قبضہ مافیا اور غیر قانونی پارکنگ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، ایڈمنسٹریٹر کراچی کا KMC اراضی پر قائم تجاوزات اور پارکنگ ختم کرنے کا حکم۔ شفاف نیلامی سرکاری اراضی کو قبضے سے بچانے کا بہترین طریقہ قرار، محکمہ لینڈ کے افسران کو ہدایات پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سیف الرحمان کی زیر صدارت محکمہ لینڈ کے افسران کا اجلاس ہوا۔ ادھر سٹی 21 کی نشاندہی پر ڈائریکٹر چارج پارکنگ کی کارروائی۔ کنور ایوب کا سیوک سینٹر پارکنگ پر چھاپا، پارکنگ مافیا کے 5 کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ پابندی کے باوجود سیوک سینٹر میں پیسے لیے جا رہے تھے۔ آل سٹی ایریا مارکیٹس میں پارکنگ کے مسائل سے تاجر برادری پریشان ہے۔ چپل مارکیٹ میں دکانوں اور گوداموں پر پورٹ سے آنے والے سامان کی لوڈنگ اور آن لوڈنگ میں مشکلات درپیش ہیں۔ مارکیٹ انتظامیہ نے ضلعی انتظامیہ سے پارکنگ پلاٹ کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اولڈ سٹی ایریا مارکیٹس میں پارکنگ مسائل نے کاروبار مشکل بنا دیا۔ ہول سیل چپل مارکیٹ میں تاجروں کو دکانوں پر سامان پہنچانے اور اتارنے میں مشکلات کا سامنا۔ دکانداروں اور مارکیٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پورٹ سے آنے والے مال کو مارکیٹ میں لانا چیلنج بن گیا ہے۔ مارکیٹ میں مال کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا میکینزم موجود نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر گارڈن سے پارکنگ کے لیے جگہ کی درخواست کئی بار کی مگر منع کر دیا جاتا ہے۔ میکینزم نہیں ہے کہ جو ہم مال کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ ہم کر سکیں۔ کچھ ٹائم پہلے ہم نے اسسٹنٹ کمشنر گارڈن کے تھرو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم کو کوئی جگہ پرووائڈ کر دیں، تو انہوں نے ہم سے معذرت کر لی۔ ہم نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ پیچھے جو ڈو والا جو روڈ ہے وہ آپ ہمارے کو دے دیں، تو انہوں نے ہم سے معذرت کر لی کہ جی وہ ایمرجنسی والا روڈ ہے اور ہمارے پاس ابھی فی الحال کوئی پارکنگ نہیں ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا جو ہے پارکنگ کا مسئلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا یعنی کہ اس کا کوئی جائز حل نکلے جس میں جو ہے یہاں پہ جو ہے پارکنگ بھی آنے جانا بھی آسان ہو جائے، مال لوڈ کرنا بھی آسان ہو جائے۔ کوئی ایسی جو ہے جگہ مقرر کر دی جائے کہ بھئی وہاں پہ جا کے جو ہے پارکنگ ہو، وہاں جا کے مال لوڈ ہو جائے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ تنگ گلیاں ہونے کے باعث گاہک مارکیٹ کا رخ نہیں کرتے۔ تمام دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں مگر ہر طرف سے مایوسی ہے۔ کاروبار پہلے ہی مشکل ہیں۔ ضلعی انتظامیہ پارکنگ کے مسائل کو فوری حل کرے۔ کیمرہ مین موہد جعفری کی ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ BRT ریڈ لائن کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر بدترین ٹریفک جام رہنا اس وجہ سے معمول بن گیا ہے۔ حسن اسکوائر سے نیپا جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عادیہ ناز کی رپورٹ۔ BRT ریڈ لائن کراچی میں ٹرانسپورٹ کا میگا منصوبہ ترقیاتی کام کے باعث شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا۔ گزشتہ 6 ماہ سے پروجیکٹ پر ترقیاتی کام جاری ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر بھی ریڈ لائن کا تعمیراتی کام کیا جا رہا ہے جس سے آنے جانے والوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ آفس جانا ہو یا گھر، تاخیر معمول بن گئی ہے۔ بڑا پرابلم ہے، اسپیشلی شام کے ٹائم بھی یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو بہت ٹریفک جام ہوتی ہے۔
تو اللہ کرے جلد سے جلد یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ منصوبہ مکمل کرے تاکہ عوام کو تھوڑا ریلیف ملے. یونیورسٹی روڈ پر حسن اسکوائر سے نیپا جانے والے افراد مشکلات کا شکار ہیں. پانی کی لائن بھی ٹوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے سڑک پر پانی آ گیا. تاہم شہری کہتے ہیں کہ مشکلات ہی آسانیاں آتی ہیں. منصوبہ مکمل ہونے کے بعد شہری استفادہ کریں گے. کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی ہدایت پر فٹ پاتھ کی تعمیر و مرمت کے کام کا آغاز ہو گیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے احکامات پر شہر کی خوبصورتی کے لیے کام شروع کر دیا. مختلف شاہراہوں پر 10,000 کے قریب پودے لگائے جائیں گے. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کی ہدایت پر اس کام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. کراچی کے جو فٹ پاتھ ہے اس کے رنگ روغن اور خصوصی طور پر درخت یہاں پر لگانے کا کام شروع ہو چکا ہے. 10,000 درختوں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے، جس پر باقاعدہ طور پر کام کا آغاز ہو گیا ہے. شہر قائد میں آٹا بنانے والی کمپنیز کی منمانیاں جاری ہیں. کمپنیز کی جانب سے روزانہ نئے ریٹ پر آٹا سپلائی کرنے سے ریٹیلرز پریشان ہیں. بسیم افتخار کی رپورٹ. کراچی میں آٹے کی بڑھتی قیمتوں نے شہری اور ریٹیلرز دونوں کو ہی پریشان کر دیا. ریٹیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فرید قریشی کا کہنا ہے کہ آٹا بنانے والی کمپنیوں نے روزانہ نئے ریٹ مقرر کرنے کا کہا ہے. روز نئے ریٹ آنے سے مشکلات پیش آئیں گی. حکومت آٹے کی قیمت مقرر کرنے کے لیے میکینزم بنائے. ریٹ مقرر ہونے چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے اس سلسلے میں کوئی مقررہ میکینزم قائم کرے اور اس کے بعد ریٹیل اور عوام کو فائدہ ہو سکے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا ہے. سستا ہونا چاہیے. آٹا بہت مہنگا ہے، غریب بندہ کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے. اب 5 کلو آٹا لے کے جاتے ہیں 10 بندے کھانے والے کیا کریں. لہٰذا یہ گزارش ہے کہ آٹا سستا ہونا چاہیے. کمپنیوں نے چکی اور فائن آٹے کی قیمت میں 40 سے 50 روپے تک کا اضافہ کیا ہے. تاہم شہریوں کا مطالبہ ہے کہ آٹے سمیت ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی اقدامات کیے جائیں. کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21. مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہے. چائے کے شوقین افراد احتیاط کریں. چائے کی پتی کی قیمت میں 100 روپے اضافہ ہو گیا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ چائے کی قیمت بازاروں میں بڑھ رہی ہے. روحا فاطمہ کی رپورٹ. صبح کا ناشتہ ہو یا شام کی بیٹھک، دوستوں کی مجلس ہو یا کوئی پارٹی، چائے کی چسکیاں لیے بغیر مزہ بیکار. لیکن مہنگائی نے چائے کو بھی پہنچ سے دور کر دیا. چائے کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ مہنگی ہونے کے باوجود پینے پر مجبور ہیں. چائے ہم لوگ اس لیے زیادہ پیتے، سارا دن کام کرتے رہتے نا، جب تھک جائیں چائے پیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. جی چائے کا یہی فائدہ ہے. بس کاٹ منگوایا ہم لوگوں نے 40 روپے کا کاٹ دیا ہے تو فل دیتے ہیں 80 روپے کا. چائے عام آدمی کی ضرورت ہے، اسے مہنگا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمت بازار میں بڑھ رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ چائے بنیادی ضرورت میں شامل ہے، لہٰذا مہنگی ہونے سے جہاں عام آدمی چسکیاں لینے سے محروم ہوگا، وہیں چھوٹی سطح پر کاروبار کرنے والے بھی مشکلات کا شکار ہوں گے. کیمرامین ابراہیم کے ہمراہ روحا فاطمہ، سٹی 21. چیئرمین ہول سیل گروسریز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ پورٹ پر دالوں کے ہزاروں کنٹینرز کھڑے ہیں. مال کلیئر نہ کیا گیا تو ملک میں دالوں کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. حکومت فوری دیگر امپورٹ بند کر کے دالوں کی کلیئرنس کی اجازت دے. پورٹ قاسم کنٹینروں کا سب جیل ہو چکا ہے کیونکہ کنٹینر نکل ہی نہیں رہے. پلسیز آئٹم جو بیسک خوراک ہے دالیں، میں وزیر خزانہ وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کروں گا کہ جو کنٹینر یہاں آ چکے ہیں یا جو راستے میں ہیں ان کو صرف ریلیز کر دیں اور باقی امپورٹ پہ پابندی لگا دی جائے. آپ کو بتائیں کہ ڈیری فارمرز کی ایک بار پھر دودھ مہنگا کرنے کی دھمکی. صدر کراچی ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن مبشر قدیر کے مطابق دودھ کی پیداواری لاگت 200 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. دودھ 200 روپے اور مئی میں 250 روپے فی لیٹر تک ہو جائے گا. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ڈیری فارمرز کی جانب سے ایک بار پھر دودھ مہنگا کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس خبر کی تفصیل یہ ہے کہ صدر کراچی ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن مبشر قدیر خود یہ کہتے ہیں کہ دودھ کی پیداواری لاگت 200 روپے فی لیٹر اس وقت ہو چکی ہے، جبکہ مئی میں یہ 250 روپے فی لیٹر ہو جائے گا. جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. جاوید کہیے گا، پہلے بھی یہ جو ایسوسی ایشن ہے یہ انتظامیہ کی طرف سے دیے ہوئے نرخوں کو تو مانتی نہیں ہے، اپنے ہی ریٹ طے کرتی ہے.
بالکل جی، اپنے ریٹ طے نہیں کیے ہیں. یہ جو ہے ڈپٹی کمشنر کراچی کی جانب سے جو ہے وہ احکامات دیے گئے تھے اور 25 اکتوبر کو جو ہے وہ ان سے مشاورت کے بعد ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن اور دودھ سیلر جو ہیں شہر کے اندر اور بروکر تمام اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ کے بعد یہ بات طے ہوئی تھی کہ ڈیری فارمرز جو ہے وہ 153 روپے دودھ جو ہے وہ ہول سیلر کے طور پر بیچے گا اور اس کے بعد جو ہول سیلر ہے جو ٹرانسپورٹر ہے یعنی کہ جو دودھ کو مارکیٹ تک پہنچائے گا وہ جو ہے وہ 160 روپے میں دکاندار کو مہیا کرے گا، جس کے بعد دکاندار جو ہے وہ 170 روپے کے اندر فی لیٹر فروخت کرنے کا مزاج ہوگا، جس پر جو ہے وہ تمام ضابطی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا. لیکن ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کراچی چیپٹر کے جو صدر ہیں مبشر، ان کا یہ کہنا ہے کہ مبشر باقی کہتے ہیں کہ ان سے 1 ماہ جو ہے وہ کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، یہ طے ہوا تھا کہ 1 مہینے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ فیکٹ اینڈ فیگرز دیکھے جائیں گے اور ایک میٹنگز کال کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ مزید دیکھا جائے گا. لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی، بڑھتے ہوئے ڈالر کے ریٹ اور جس کے باعث جو ہے وہ اب ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ان کی پری کاسٹ جو ہے وہ اتنی آ رہی ہے کہ 1 لیٹر کے اوپر 200 روپے جو ہے ان کو باڑے کے اوپر ہی ڈیری فارمرز کو بھینس کالونی میں جو ہے یہ دودھ ان کو اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے، جس کے باعث 170 روپے ان کو بیچنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، جس کے باعث کی نہ ہی میٹنگ کال کی گئی ہے. اگر کمیشن کراچی خود اسٹیپ لیتے ہیں اور اپنے وعدے کے مطابق اگر میٹنگ کر لیتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ بیٹھ کر بات کی جائے گی اور نئے نرخ جو ہے وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے معاشرے کی اور کراچی کی ڈائمنشن ہے اس حساب سے جو ویلیو بنتی ہے اس کے مطابق جو ہے طے کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. کہ الیکٹرک حکام کی نااہلی روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوبنے لگا. شہر کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رک سکا. شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہے. سرد موسم میں بھی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی بندش کا سلسلہ جاری ہے. گلشن اقبال اور گلستان جوہر میں صبح سویرے غیر اعلانیہ بجلی بند ہوئی. لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی متاثر ہے. لائنز ایریا، بلدیہ ٹاؤن اور کماڑی کے علاقوں میں 12 گھنٹے اعلانیہ بندش کی جا رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں آج کے روز مختلف کیسز کی سماعت ہوئی. دن بھر کی عدالتی خبروں پر اس رپورٹ میں نظر ڈالتے ہیں. جرمن اسکول اورنگی ٹاؤن کی 1 لاکھ مربع گز زمین پر قبضے کا کیس. ہائی کورٹ نے ڈی سی ویسٹ کی رپورٹ کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کر دیے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ سے جواب طلب. سندھ ہائی کورٹ میں بلدیہ فیکٹری میں کیس کی سماعت. سرکار کی رؤف صدیقی کی بریت کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری. پروسیکیوشن اور وکلا صفائی کو 400 گواہوں کی فہرست مرتب کرنے کا حکم. سندھ ہائی کورٹ میں خاتون سمیت 6 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت. پولیس نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. عدالت کا لاپتہ شہریوں کو بازیاب کروا کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم. سندھ ہائی کورٹ میں منشیات برآمدگی کے مقدمے میں ملزم کی اپیل منظور. عدالت نے ملزم کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دے دیا. پرائمری سے کالج تک نصاب میں قرآن پاک بما ترجمہ شامل کرنے کی درخواست. عدالت نے شہری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. پاکستان میں لڑکیوں کو معیاری تعلیم دینے کے لیے حبیب آئل ملز اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں طالبات کے لیے شاہینہ پروین نامی اسکول قائم کر دیا گیا ہے، جس کے حوالے سے تقریب کراچی کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی. معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم ہے ضروری. حبیب آئل ملز نے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ابراہیم حیدری کراچی میں لڑکیوں کے لیے شاہینہ پروین نامی اسکول قائم کر دیا. شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے چیئرمین شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیم کے شعبے پر توجہ دینی ہے، ساتھ ساتھ تعمیری سوچ، زندگی بہتر بنانے کے ہنر، فیصلہ سازی میں مہارت سمیت دیگر شعبوں کو بھی فروغ دینا ہے. ضرورت ان چیزوں کی ہے، ساری ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے. بچوں کو صاف پانی بھی پلانا ہے، ہم نے ان کو ہیلتھ بھی دینی ہے، ایجوکیشن بھی دینی ہے. تو یہ سارے کام، کیونکہ میں نے فاؤنڈیشن اس لیے بنائی ہے کیونکہ میں ان ایریاز میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن جاتی ہی نہیں ہے وہاں پہ. حبیب آئلز ملز کے مینیجنگ ڈائریکٹر معید الحسن نے کہا کہ خواتین معاشی بوجھ کے بجائے معاشی شراکت دار ہیں. ہم آفریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر معاشرے میں تبدیلی لائیں گے. I'm very grateful to Shahid Saab for doing something which the government should be doing, teaching girls. In a country where I think the numbers are staggering, 67% of girls do not go to school and 13% only make it to grade 9. That's amazing. As a country, we cannot succeed without women being empowered, and we need to educate them.
तकरीब में हबीब ऑयल मिल्स, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समेत कॉर्पोरेशन और तालीम के शोबों से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में सिंध कल्चर डे मनाया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद बता रही हैं आपसे शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर जो है दिसंबर का आगाज़ होते ही यहाँ पर पुरजोश तरीके से तलबा और तलबात की बड़ी तादाद कल्चर डे मना रही है। मेरे साथ एक तलबा मौजूद है, इनसे जानेंगे कि कल्चर डे मनाने की कोई ख़ास वजह। ये अजरक और इनकी कोटी जो है दीगर चीज़ें ये पहनते हैं, ख़ास तौर पर नुमाया करते हैं, तो इसका क्या मकसद होता है और इसकी कोई ख़ास वजह है भी या नहीं? आप मुझे बताएँ कि आपने अजरक पहनी हुई है, इसकी कोई ख़ास वजह? खास वजह ये होती है कि कल्चर किसी कौम का होता है, कोई भी चीज़ होती है उसका एक कीमती असासा होता है। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में मतलब जो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो आपने गांव में देखा होगा बेसिकली, तो वहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मगर शहरों में बहुत कम फॉलो की जाती है। तो ये मैसेज देने के लिए तो कि जो कौमें जो है अपना कल्चर भूल जाती हैं, उनका नाम और निशान इस दुनिया से मिट जाता है उनका। तो जो है सिंध की एक कल्चर है, तो वो बहुत पुराना है, हज़ारों सालों से चला आ रहा है। तो उसको हम जो है शो कराने के लिए 1 दिसंबर के अंदर एक दिन रखा है ख़ास, ताकि लोगों को पुरजोश करके यकजहती का इज़हार करते हैं। आपने सुना कि इनका कहना है कि ये कल्चर डे मनाने का मकसद जो है लोगों में प्यार बांटना और यकजहती का एहसास दिलाना है। तब में तलबा और तलबात की बड़ी तादाद नज़र आ रही होगी, जो पुरजोश तरीके से जो है कल्चर डे को एंजॉय कर रही है और अपना सकाफती रंग नुमाया कर रहे हैं। जी, मट्टी से ज़रूब साजी बहुत कदीम फ़न है जो आज भी मुल्क की सकाफ़त का हिस्सा है, मगर इन बर्तनों और दीगर आराइशी मसनूआत पर जब काशीगर अपने हाथों से खूबसूरत फूल, पत्तियाँ और दिलकश नक्शो निगार बनाते हैं तो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। शुमाला नियाज़ी की रिपोर्ट। जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन और अपने जज्बात के इजहार की खातिर इंसान ज़माने कदीम से मिट्टी को मुख्तलिफ शक्लों में ढालता आया है, चाहे वो मुजस्समा साजी हो या बर्तन साजी। ज़ुरूफ़ साजी के साथ बर्तनों पर नक्शो निगार भी कदीम ज़माने से बनाए जा रहे हैं और इस फ़न को काशीगरी कहा जाता है। सदियों के सफ़र के बावजूद फ़न काशीगरी आज भी आवाम में मकबूल है। इसमें ख़ास तौर पर नीला रंग इस्तेमाल किया जाता है। नक्काशगर शाहिद ने बताया कि लोग ठंडे रंगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें हाला और मुल्तानी काशीगरी ज़्यादा पसंद की जाती है। ये सिंधी है, हाला डिज़ाइन है हमारे पास, मुल्तान डिज़ाइन है और ट्रक आर्ट है। सारा मुल्तान भी चल रहा है और ट्रक आर्ट भी चल रहा है और हाला का भी पोट्री चल रही है हमारे पास। मिट्टी के बर्तनों पर नक्श उभारने से कबल इन पर रेगमाल फेर कर पहले इन अशिया की सतह को हमवार किया जाता है, जिसके बाद खूबसूरत काशीगरी से उन्हें निखार दिया जाता है। जी, रेगमाल रंग मारने से पहले मिट्टी के गमलों को रेगमाल मारना ज़रूरी होता है, काम अच्छा हो जाता है, सफाई आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, इसलिए रेगमाल मारते हैं। पंजाब से आने वाले मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि वो 2010 में कराची ट्रक आर्ट सीखने आए। अब तक ट्रक, डंपर, जूतों, गमलों और मुख्तलिफ अशिया पर नक्श निगारी की है। मैं ट्रक पेंटिंग का काम करता हूँ, 2010 में आया हूँ कराची में और उस टाइम से मैं ट्रक पेंटिंग का काम शौक़ से करता हूँ। मैंने सारे काम सीखे हैं, ट्रकों पे भी काम सीखा, फिर डंपरों का भी काम किया है ऐसे बस, फिर गमलों पे भी किया है, चप्पलों पे पेंटिंग किया है, टेबल पे भी किया है, कुर्सियों पे भी किया है, सब ऐसे सब पेंटिंग की है। काशीगरी के कई शाहकार अब भी मौजूद हैं जो अपने फ़न की जिंदा मिसाल हैं। कई तर्ज बदलने के बावजूद काशीगरी आज भी वादी मेहरान में अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। कैमरामैन हैदर अली के हमरा शुमाइला नियाज़ी, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।